بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کہا اگرچہ اس کے پاس خیال خونی کرنے والوں کی فوج ہے تاہم وہ آسانی سے اکابرین کو زیر نہیں کر سکے گا۔ ان کے علاقوں پر قبضہ جمانے کے لیے ہر حال میں ہمارا تعاون حاصل کرنا چاہے گا۔ وہ ہماری اور اکابرین کی دعوتوں کے بارے میں خوب جانتا ہے اور یہ ریکارڈ موجود ہے کہ اکابرین ہمیشہ ہم سے مار کھاتے رہے ہیں۔ وہ ہمارے ذریعے ہی انہیں مات دینے کی کوشش کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا ہی کرے گا مگر ابھی یہ اکابرین کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ وہ صرف اسے کانٹوں کی طرح کھٹک رہے ہیں لیکن ہم تو اسے ہر قدم پر چبھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں جھکانے کے لیے وہ مسلمانوں کو نشانہ بناتا رہے گا، ہمیں سمجھوتا کرنے پر مجبور کرتا رہے گا، یوں ہم سے کوئی بھی زبردست مطالبہ منوائے گا۔ میں نے ذرا توقف سے کہا، اور معاملہ امریکہ کے شمالی علاقوں کا ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے کا، میں کہیں بھی کسی بھی سمجھوتے پر ایشوراللہ کو یہاں قدم جمانے کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر یہی کرنا ہوتا تو 3 امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں کو کبھی اکابرین کے پاس نہ پہنچاتا، دشمنوں کو کبھی تحفظ نہ دیتا۔ جرمنی، انگلینڈ اور فرانس کے اکابرین پر مٹی ڈال کر صرف اپنے اور اپنی مسلمان برادری کے تحفظ کے بارے میں سوچتا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، ہم اپنے دشمنوں سے دشمنی تو کر سکتے ہیں مگر ان کی طرح خود غرض نہیں بن سکتے۔ موقع ملے تب بھی انسانی ہمدردی کے ناطے ان سے تعاون ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ برے حالات کا دھوبی پارٹ بھی ان کے دلوں کا میل صاف نہیں کر پاتا۔ جنہیں اللہ ہدایت نہ دے انہیں کہیں سے ہدایت نہیں ملتی۔ ہماری ہمدردیوں کو اور تعاون کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا بدلہ چکا سکتے ہیں۔ ہماری نیکیوں کا صلہ صرف اللہ ہی دیتا ہے اور وہ دے رہا ہے۔ انسان اپنی حقیقت سے بے خبر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے مگر یہ بھول جاتا ہے خود اس کی اوقات فقط پانی کے ایک بلبلے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے منصوبے بنانے والے بھول گئے تھے کہ ان کا ایمان اپنے خدا پر کتنا پختہ ہے۔ سونیا بڑی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ میں ذرا چپ ہوا، پھر بولا، آج سبھی دیکھ رہے ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سپر پاور بن کر رہنے والے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو پسپا نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ وہ تو اس بات پر شدید جھنجھلاہٹ کا شکار رہتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی لوگ ہمارے دین کی طرف آ کر مسلمانوں کی تعداد میں اضافے اور قوت کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو یہ سوچ کر ملاتے ہیں کہ اس ہاتھ کو جلد ہی کاٹ ڈالیں گے، گلے ملتے ہیں تو صرف گلا کاٹنے کے لیے۔ میں نے سر جھٹک کر کہا، پانی کی دار کو چاہے جتنے بھی تیز دار ہتھیار سے کاٹو وہ کبھی نہیں کٹتا، اپنے ہی جوش اور عزائم سے بڑھتا اور بہتا چلا جاتا ہے۔ سونیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، بے شک، اور یہ حقیقت بھی مخالفین کے سامنے ہے کہ صرف زمین کے باشندہ ہی نہیں، سیارے سے آنے والے بھی ہمارا دین قبول کر رہے ہیں۔ میں خاموش ہو کر کمیونیکیٹنگ مشین کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ ایسی وقت مجھے انوشا کی آواز سنائی دی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، السلام علیکم گرینڈ پا۔ میں خوش ہو کر بولا، ارے ہماری بیٹی انوشی آئی ہے۔ وعلیکم السلام میری جان، سدا خوش رہو۔ میں نے سونیا کو دیکھتے ہوئے مزید کہا، اچھا تو تم چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی؟ اگر باتیں سننے کی نہ ہوتی تو فوراً واپس چلی جاتی۔ آپ دونوں ایسی ایمان افروز باتیں کر رہے تھے کہ میں سنتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سونیا مجھے دیکھ رہی تھی، اسے انوشا کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پوتی صرف اپنے دادا سے باتیں کر رہی ہے، کیا دادی کو اپنی آواز نہیں سنائے گی؟ وہ فوراً ہی اس کے اندر پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے میں بھی سونیا کے دماغ میں چلا آیا۔ وہ اسے سلام کرنے کے بعد کہہ رہی تھی، فون پر 2 افراد باتیں کرتے ہیں تو تیسرے کو اپنی آواز سنانے کے لیے لاؤڈ سپیکر آن کر دیا جاتا ہے، مگر خیال خوانی میں کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا۔ میں گرینڈ پا کے پاس بولوں گی تو آپ سن نہیں پائیں گی۔ میں نے کہا، لیکن جب دادی کے پاس آ کر بولو گی تو گرینڈ پا اپنی پوتی کی ساری باتیں سن سکیں گے، لہٰذا میں سننے اور سنانے کے لیے یہاں چلا آیا ہوں۔ انوشا نے کہا، ابھی میں آپ کو بلانے والی تھی تاکہ آپ دونوں میری باتیں سن سکیں۔ سونیا نے کہا، پھر تو کوئی ضروری بات کرنی ہوگی۔ میں نے کہا، ہماری پوتی کبھی غیر ضروری خیال خوانی نہیں کرتی، یقیناً اس وقت بھی کسی کام سے آئی ہے۔ سونیا نے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہ بولی، بھی آپ دونوں تحریر کے ذریعے ایشوراللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں، کیا تم اس وقت یہاں موجود تھی؟ تم نے اس کا مطالبہ سنا ہے؟ جی ہاں، میں نے سنا ہے اور اب اس کی خاموشی کو بھی سمجھ رہی ہوں۔ میں نے کہا، ہمارا خیال ہے وہ کسی نئے مطالبے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیا تم سمجھ رہی ہو اس کا نیا مطالبہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، ابھی اس نے جو مطالبہ پیش کیا تھا آپ نے اسے بڑی آسانی سے منظور کر لیا تھا، بلکہ کسی حد تک ایشوراللہ کو چکنا بھی کر دیا کہ وہ گرینڈ ماما کا مطالبہ کر کے اپنی شامت کو خود ہی دعوت دے رہا ہے۔ یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں، اس کا نیا مطالبہ کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتی، صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس بار وہ جو بھی مطالبہ کرے گا آپ اسے بڑی پس و پیش کے بعد منظور کریں گے۔
سونیا نے کہا یعنی وہ کوئی ایسا مطالبہ پیش کرنے والا ہے جس کو تسلیم کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا؟ وہ بولی ہرگز نہیں، اس سلسلے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، ایشورا پر صرف یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ اس کا مطالبہ آپ کے لیے ناقابل قبول ہے اور آپ جبراً اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی، اب چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ چلی گئی، میں بھی دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ سونیا نے پوچھا کیا تم سمجھ رہے ہو وہ کیا مطالبہ کر سکتا ہے؟ میں نے کمیونیکیٹنگ مشین کی بجھی ہوئی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، لیکن انوشا کی باتوں سے اتنا اطمینان ہو گیا ہے کہ اس کا مطالبہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، بس ذرا سا ڈرامہ پلے کرنا ہوگا۔ چند لمحوں بعد ہی کمیونیکیٹنگ مشین سے سگنل موصول ہوا۔ سونیا نے اسے آپریٹ کرتے ہوئے کہا ایشورا کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ ہم دونوں ہی اس تحریری پیغام کو پڑھنے لگے۔ اس نے لکھا تھا یقیناً تم مشین کے سامنے بیٹھے میرے میسج کا انتظار کر رہے ہوگے۔ انتظار کے لمحات بڑے ہی اذیت ناک ہوتے ہیں، ہر لمحے میں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کوئی دھماکہ ہونے والا ہے نا؟ میں نے جواباً لکھا اور بھی غم ہے زبانے میں ایشورا کے سوا، ہم اتنے سارے معاملات میں مصروف رہتے ہیں کہ تمہارے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں نے میز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہاں کمیونیکیٹنگ مشین پڑی رہتی ہے، سگنل ملتا ہے تب ہمیں یاد آتا ہے کہ تم بھی کوئی چیز ہو، تم سے بھی کچھ بول لینا چاہیے۔ اس نے بڑی خوش فہمی سے کہا تھا کہ ہم اس کے انتظار میں بے چین ہوں گے، اپنا سارا کام چھوڑ کر بیٹھے ہوں گے۔ میں نے ٹکا سا جواب دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی بہت مصروف رہتا ہوں، فی الحال تم سب کی بہتری کے لیے رابطہ کر رہا ہوں۔ ہماری بہتری تم ہم سے زیادہ کیا سمجھو گے؟ وہ بولا تم حالات کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہے ہو، ایک طرف وہ اکابرین ہیں جن سے تم ایک نہیں 1000 بار زخم کھا چکے ہو۔ میں نے تحریر کے ذریعے کہا کام کی بات کرو۔ کام کی بات یہ ہے کہ تمہارے مخالفانہ رویے کے باعث مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ ابھی میرے 5 خودکش حملہ آور پاکستان میں موجود ہیں۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں تمہارے مشہور عالم اور پیش امام آنے والے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کے لیے مسلمان ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہنچیں گے۔ وہ ٹہر کر بول رہا تھا میں نے تمہارے ہی 5 مسلمانوں کو تنظیمی عمل کے ذریعے اپنا معمول اور تابعدار بنایا ہے۔ وہ میرے حکم کے مطابق اس دینی اجتماع میں سوسائڈ جیکٹ پہن کر رہیں گے۔ آگے سمجھ لو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے پریشان ہو کر سونیا کو دیکھا، بلا شبہ اس نے لرزا دینے والی دھمکی دی تھی۔ ہم اس کے 5 تابعداروں کا سراغ نہیں لگا سکتے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولی یہ شیطان کا بچہ کیا کہہ رہا ہے، ہم اسے کیسے روک پائیں گے؟ میں نے تحریر کے ذریعے پوچھا تم تو کوئی مطالبہ پیش کرنے والے تھے، پھر ایسی دھمکی کیوں دے رہے ہو؟ پہلے اپنی طاقت کا سکہ تو جما لوں۔ سونیا نے تحریر کے ذریعے کہا کیوں بچوں کی طرح اپنا اور ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو، مجھے ہی بلا لو، میں تمہیں سوسائڈ جیکٹ پہنا کر لاہور لے چلوں گی۔ اس نے پوچھا یعنی تم لوگوں کو یہ فکر اور پریشانی نہیں ہے کہ ان دھماکوں میں سینکڑوں مارے جائیں گے اور ہزاروں زخمی ہوں گے، اور تم دونوں ایسے دھماکوں کو نہ روک سکو گے نہ میرا کچھ بگاڑ سکو گے۔ ہم اکثر شیطان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے، اس کے باوجود اس کے آگے نہیں جھکتے۔ ہمارا ایمان، ہمارے عزائم مستحکم ہے، تم اپنا مطالبہ پیش کرو۔ میں جبراً مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، یہ سمجھو کہ ہماری تمہاری بھلائی کے لیے سمجھوتا کر رہا ہوں۔ ہم دونوں اتنے طاقتور ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے تمام اکابرین کو کچل کر رکھ دیں گے۔ ہماری تمہاری سوچ میں فرق ہے، ہم مخالفین کو کچلنا نہیں چاہتے، انہیں بھی جینے کا حق ہے۔ اب تک انہیں سمجھاتے آئے ہیں، اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر بدترین حالات سے گزر بھی رہے ہیں۔ تم ان کی نہیں ہماری اور اپنی بات کرو۔ میری یہی بات ہے، میرے مطالبے کا تعلق ان 5 دھماکوں سے ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے کہا تھا اپنے مسلمان بھائیوں کی قیمتی جانیں بچانے کے لیے میرا کوئی بھی مطالبہ تسلیم کر سکتے ہو، کرو گے تو وہاں کا دینی اجتماع پرامن رہے گا۔ میں نے سونیا کو دیکھا، اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے جواباً لکھا میں اپنی بات پر قائم ہوں، تمہارا مطالبہ تسلیم کرنے کو تیار ہوں، آگے بولو۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، کیونکہ اس بار میں جو مطالبہ کرنے والا ہوں وہ صرف مطالبہ نہیں ہے، تمہارے لیے دھماکہ ثابت ہوگا۔ میں اپنے لوگوں کو بم دھماکوں سے بچانے کے لیے تمہارے دھماکے جیسے مطالبے کو تسلیم کرنے کا حوصلہ کروں گا۔ چند لمحوں تک اس کی طرف سے خاموشی چھائی رہی، پھر اسکرین پر تحریر ابھرنے لگی۔ اس نے لکھا تھا سنا ہے پارس اور الفا کی بیٹی یعنی تمہاری پوتی انوشا صاحب کی لاڈلی ہے، سب اسی سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، آخر اس میں کیا بات ہے؟ اس سے بڑی اور اہم بات کیا ہوگی کہ وہ میرے لہو کا لہو ہے، بہت پیاری سی بچی ہے۔ میں نے اس شیطان کے سامنے اپنی پوتی کی روحانی صلاحیتوں کا ذکر نہیں کیا، اگر کرتا تو شاید وہ کمیونیکیٹنگ مشین چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ سونیا نے تحریر کے ذریعے کہا یوں سمجھو کہ وہ ہماری جان ہے۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ ہم اسے بابا صاحب کے دائرے سے باہر جانے نہیں دیتے، کبھی جاتی ہے تو اسے فوراً واپس بلا لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم میں سے کوئی اس کے بغیر رہ نہیں پاتا۔
ہماری باتوں سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ میرے لیے اور میری پوری فیملی کے لیے کتنی اہم ہے۔ تب اس نے مطالبہ کیا، اپنی پوتی میرے حوالے کر دو اور اپنے لوگوں کو امن و سلامتی دو۔ سونیا نے ایک دم سے ٹھٹک کر مجھے دیکھا۔ میں نے زہریلا مسکراتے ہوئے کہا، ہماری پوتی پہلے ہی ہمیں سکھا پڑھا گئی ہے، چلو اس کا سبق پڑھو اور ایشورا کو سناؤ۔ سونیا نے تحریر کے ذریعے کہا، پلیز ایسا مطالبہ نہ کرو جسے ہم پورا نہ کر سکیں۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، پورا تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، وہ ہماری جان ہے، کیا تم ہماری جان لینا چاہتے ہو؟ اس کی طرف سے تیری ربری، میں اس وقت کہہ کے لگا رہا ہوں، تم دونوں سن نہیں پاؤ گے۔ ادھر ہم دونوں کہہ کے لگا رہے تھے، ہنسو بیٹے، خوب ہنسو، پھر سر پکڑ کر روتے رہو گے۔ سونیا نے کہا، یہ جانتا نہیں ہے جسے طلب کر رہا ہے، وہ اسے ناک کو چنے چبوا دے گی۔ انوشے نے سچ کہا تھا، اس کا دوسرا مطالبہ بھی تسلیم کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہوگا، مگر ہم مشکل سے تسلیم کریں۔ میں نے کہا، وہ تو اسے ہماری ایک لاڈلی اور نادان بچی سمجھ رہا ہے۔ اس کی تحریر کہہ رہی تھی، میں نے کہا تھا نا، میرا مطالبہ ایک دھماکہ ہوگا، تمہاری تو بولتی بند ہو گئی ہے۔ میں نے جواباً لکھا، واقعی تم نے دھماکہ کیا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم میری معصوم پوتی کا مطالبہ کرو گے۔ پلیز، وہ ایک نادان بچی ہے، اسے پورے خاندان سے جدا کرنے والی بات نہ کرو۔ اس کے بعد میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ تم بولو کہ اس نادان بچی کے عوض ہزاروں مسلمانوں کی سلامتی نہیں چاہو گے۔ میں نے نوشا کی مرضی کے مطابق پریشانی ظاہر کرتے ہوئے لکھا، تم نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، پلیز ہمیں سوچنے سمجھنے کی مہلت دو۔ ضرور سوچو، ضرور سمجھو، لیکن جلدی فیصلہ کرو، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ کمیونیکیٹنگ مشین خاموش ہو گئی۔ میں نے فوراً خیال خونی کے ذریعے اپنے ایک ماتحت کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، صداقت علی، تم پاکستان میں کہاں ہو؟ وہ سلام کرنے کے بعد بولا، لاہور میں ہوں سر۔ میں نے کہا، بادشاہی مسجد میں آج رات دینی اجتماع ہونے والا ہے، معلوم کرو وہاں سیکیورٹی کے کیسے انتظامات ہیں۔ سنا ہے بڑے علماء آنے والے ہیں، اس لیے سیکیورٹی ابھی سے ہائی الرٹ ہے۔ اندر جانے والے تمام راستوں پر پولیس فورس ایک ایک شخص کی سختی سے چیکنگ کر رہی ہے۔ تم اپنے اہلکاروں کے ذریعے وہاں موجود رہو۔ ابھی خبر ملی ہے 5 خودکش حملہ آور وہاں موقع کی طاق میں رہیں گے۔ انہیں تنظیمی عمل کے ذریعے معمول اور تابعدار بنایا گیا ہے۔ تم ان کے دماغوں میں جانے کی کوشش کرو گے تو ناکام رہو گے، لہٰذا جو بھی مشتبہ شخص نظر آئے پہلے اسے زخمی کرو، پھر اس کے دماغ میں گھسنے کی کوشش کرو۔ یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے خودکش حملہ آور پیدا کرنے والا وہی ایشورا ہوگا۔ ہاں، وہی کمبخت عذاب بنا ہوا ہے، اس کی شیطانی کارروائیوں کو کسی بھی طرح روکنا ہوگا۔ اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ مصروف رہو۔ میں اس سے مصروف رہنے کی بات کہہ رہا تھا، مگر عقل سمجھا رہی تھی کہ لاہور میں میرے چند ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، وہ ہزاروں افراد کے خیالات پڑھ کر خودکش حملہ آور تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ سونیا نے پوچھا، کہاں تھے؟ لاہور میں اپنے ایک ماتحت کو الرٹ رہنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ وہ کمیونیکیٹنگ مشین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کوئی کب اور کیسے اپنی شامت کو دعوت دے دیتا ہے۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ایشورا اپنی شامت کو خود ہی بلا رہا ہے۔ ہم انوشے کا مطالبہ مان لیں گے، اس کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ میں نے کہا، ہر ظلم کا، ہر برائی کا منفی انجام ضرور ہوتا ہے، ایشورا کا بھی انجام قریب آ رہا ہے۔ سونیا نے گہری سانس لے کر کہا، اور ہم انسان اب تک زمین پر جو فسادات پھیلاتے آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں قیامت صغریٰ آنے والی ہے، لیکن ایشورا اور اکابرین صرف اپنے معاملات میں ایسے الجھے ہوئے ہیں اور ہمیں الجھا رہے ہیں جیسے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، سب کو آج کی پڑی ہے، سب کی سوچ یہی ہے، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایشورا کو یہ اطمینان ہے کہ وہ اپنے تباہ ہونے والے سیارے سے نکل آیا ہے، زمین پوری طرح تباہ نہیں ہوگی، اس کا کچھ تو حصہ اس کے لیے بچے گا۔ سونیا نے کہا، کابرین بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ زمین کا جو حصہ بچے گا اس پر وہی زندہ رہیں گے، باقی ہم سب فنا ہو جائیں گے، یا ہمیں پہلے ہی فنا کر دینا چاہیے۔ زمین کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے انسانوں پر یہ قیامت صغریٰ پہلی بار نہیں ٹوٹ رہی ہے، برسا برس پہلے شہاب ثاقب کے ٹکراؤ سے یہاں عظیم تباہیاں پھیلتی رہی ہیں۔ میں نے اپنے فون کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر نمبر پنچ کیے۔ سونیا نے پوچھا، کسے کال کر رہے ہو؟ میں نے فون کو کان سے لگاتے ہوئے کہا، ادارے کے خلائی محقق سے رابطہ کر رہا ہوں، تفصیل معلوم کروں گا کہ خلا میں کیسی گڑبڑ چل رہی ہے اور اس کے سد باب کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ میں بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ دوسری طرف سے خلائی محقق کی آواز سنائی دی، السلام علیکم فرحت صاحب۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو سمجھ ہی گئے ہوگے کہ تم سے کیوں رابطہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، میں سمجھ رہا ہوں۔ تو پھر بتاؤ، ہماری دنیا سے باہر کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟
وہ بولا بھرپور طریقے سے تحقیق جاری ہے، ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ سمجھ میں آنے والی الجھنیں ہیں جنہیں سلجھانے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ خلائی حالات کس کروٹ بیٹھنے والے ہیں۔ فی الحال تو یہی سمجھا اور کہا جا رہا ہے کہ سورج سے خارج ہونے والے تیز باردار ذرات زمین کی سطح کو جلا کر راکھ کر سکتے ہیں، جبکہ تازہ ترین تحقیق کچھ اور کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کیسی الجھنیں سامنے آ رہی ہیں؟ دراصل سورج محض تغیر پذیر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر زبردست موسمی طوفان آتے رہتے ہیں۔ یوں اس کی کارکردگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس کے شعلوں سے نکلے ہوئے باردار ذرات زمین کی طرف آتے تو ہیں، لیکن یہاں کی فضا اور مقناطیسی میدان انہیں زمین تک پہنچنے نہیں دیتے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آ کر ہم الجھ رہے ہیں۔ اس نے ذرا توقف سے کہا، ہماری فضا اور زمین کے گرد حفاظتی مقناطیسی میدان ابھی اس حد تک ناکارہ نہیں ہوا ہے کہ وہ باردار ذرات زمین تک پہنچنے سے روک نہ سکے۔ یہ تو حوصلہ افزا بات ہے۔ یہ بات ایک ہی وقت میں حوصلہ افزا بھی ہے اور کسی بڑے خطرے کا الارم بھی ہے۔ وہ کیسے؟ یا تو وہ باردار ذرات پہلے کی طرح مقناطیسی میدان سے ٹکرا کر خلا میں ہی تحلیل ہو جائیں گے اور زمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یا پھر وہ ذرات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ قیامت خیز ثابت ہوں گے، جو زمین پر بے انتہا تباہیاں پھیلائیں گے، جن کے نتیجے میں یہاں کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، انسانی زندگیاں سکڑ کر رہ جائیں گی۔ میں نے پوچھا، دیگر ممالک کے ماہرین فلکیات کیا کہتے ہیں؟ وہ کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں؟ کسی بھی پیش آنے والے نئی قدرتی واقعے کے سلسلے میں پہلی پیشگوئی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ تحقیق کے دوران نئی نئی باتیں، نئے نئے سوالات سامنے آتے رہتے ہیں، اور اس طرح پیشگوئیاں بدلتی رہتی ہیں۔ ہمارے علاوہ دنیا بھر کے ماہرین فلکیات اور خلائی محققین اس معاملے کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ سونیا نے کمیونیکیٹنگ مشین کی طرف اشارہ کیا۔ ایشورا کی طرف سے سگنل موصول ہو رہا تھا۔ یقیناً اس نے کوئی پیغام بھیجا تھا۔ وہ مشین کو آپریٹ کرنے لگی۔ میں نے فون پر کہا، ٹھیک ہے، میں بھی مصروف ہوں، تم سے بعد میں بات کروں گا۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ سونیا کے ساتھ ایشورا کی تحریر کو پڑھنے لگا۔ اس نے لکھا تھا، سوچنے سمجھنے اور کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہوتا ہے، لیکن اب تک تمہاری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ سونیا نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ میں نے تحریر کے ذریعے کہا، تمہارا مطالبہ ہمارے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک کر رہ گیا ہے۔ بے شک ہمیں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی سلامتی عزیز ہے، مگر اس نے بڑے فاتحانہ انداز میں کہا، تمہاری یہ مگر سمجھا رہی ہے۔ اونٹ اب پہاڑ کے نیچے آ رہا ہے۔ میں نے کہا، واقعی تو مسلمان برادری کی سلامتی کے بدلے میری معصوم سی پوتی کا مطالبہ کر کے مجھے توڑ رہے ہو۔ وہ تمہارے شکنجے میں رہے گی، گویا میری جان تمہاری مٹھی میں رہے گی۔ تم آئندہ بھی اس کے ذریعے مجھے اور سونیا کو کمزور بناتے رہو گے۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے تم مسلمان ایسے جہاد کرتے ہو کہ ضرورت پڑنے پر جان سے عزیز ہستی کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہو۔ تم ایک پوتی دو اور تمام مسلمانوں کی سلامتی لو، یا پھر خود غرض بن جاؤ۔ مشکل تو یہی ہے کہ میں خود غرض نہیں بن سکتا اور اپنی پوتی کو بھی بھینٹ چڑھانا نہیں چاہتا۔ تم نے تو مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میں یوں شکست خوردہ انداز میں بات کر رہا تھا کہ وہ مجھے مجبور اور کمزور سمجھ کر ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس وقت تو یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جس فرحات کو جھکانے کے خواب وہ برسوں سے دیکھتا آ رہا تھا، اب اس کی تعبیر مل رہی ہے۔ اس کا تحریری جواب موصول ہوا۔ کبھی سنا تھا ظالم دیو کی جان کسی طوطے میں بند ہوتی ہے، اگر وہ طوطا مٹھی میں آ جائے تو ناقابل شکست دیو پھڑپھڑانے لگتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اپنی پوتی کی مٹھی میں آنے سے پہلے ہی تم پھڑپھڑا رہے ہو۔ ہم ناٹک کر رہے تھے اور اسے یقین ہو رہا تھا کہ اس کا مطالبہ تسلیم کرنا ہمارے لیے بے حد مشکل ہے۔ میں نے جواباً لکھا، ہر عروج کو زوال آتا ہے۔ میں پہلی بار خود کو بے دست و پا محسوس کر رہا ہوں، لیکن خود غرضی نہیں دکھاؤں گا۔ ایسے کڑے حالات میں بھی اپنے دین کی سربلندی کو اہمیت دوں گا۔ اس نے خوش ہو کر پوچھا، یعنی اپنی پوتی کو میرے حوالے کر دو گے؟ میں نے کہا، نا، اپنے دین کی سربلندی میرے لیے اہم ہے۔ وہ اپنی دانست میں انوشے کو میری کمزوری بنا کر آئندہ مجھے اپنے ہاتھوں کٹ پتلی کی طرح نچانا چاہتا تھا۔ اتنی بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد اب بے گناہ مسلمانوں کو بم دھماکوں میں ہلاک کرنا اس کے لیے ضروری نہیں رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی جواب دیا، تو پھر ٹھیک ہے، میرے وہ 5 خود کش حملہ آور لاہور میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ میں زبان کا دنی ہوں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں اپنے تمام دشمنوں کی زبانوں کو بہت اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ پھر تم ہی بتاؤ یقین دلانے کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا، جسٹ اے منٹ۔ میں نے فوراً خیال خوانی کے ذریعے لاہور میں رہنے والے ماتحت صداقت علی کو اپنے دماغ میں آنے کی ہدایت دی۔ وہ میرے حکم کے مطابق فوراً ہی چلا آیا۔ میں نے کہا، ایشورا اس وقت رابطے میں ہے، تم ہماری گفتگو سنتے رہو۔ پھر میں نے تحریر کے ذریعے ایشورا سے پوچھا، تمہارے وہ خود کش حملہ آور اس وقت کہاں ہیں؟
بادشاہی مسجد کے آس پاس میرے حکم کے منتظر ہیں، تم اپنی پوتی کو میرے حوالے کرنے کا وعدہ کرو گے تو وہ پانچوں وہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا جب میں بات مان رہا ہوں تو میرا بھی ایک مطالبہ مانو، اپنے ان پانچوں خود کش حملہ آوروں کو میرے حوالے کر دو، اب تم ان سے کام نہیں لوگے، وہ تمہارے لیے غیر ضروری ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے فون نمبر نوٹ کرو، فون کے ذریعے ان کے اندر پہنچ جاؤ، پھر ان کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ اس نے فون نمبر بتائے، میرے ماتحت صداقت علی نے وہ تمام نمبر نوٹ کر لیے۔ اتنی انفارمیشن حاصل کرتے ہی میرے دماغ سے چلا گیا، وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ ایشور اللہ نے کہا، تم میرا مطالبہ تسلیم کر رہے ہو، میں تم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے پانچوں علاقار تمہارے حوالے کر چکا ہوں، یاد رکھو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ اپنی تسلی کے لیے مجھے دھمکی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ ان 5 علاقاروں کو ناکارہ بنانے کے بعد اپنی زبان سے پھر جاؤ گے، انوشوں کو میرے حوالے نہیں کرو گے، تو یاد رکھنا تمام اسلامی ریاستوں میں میرے ایسے درجنوں علاقار موجود ہیں، وہ میرے ایک اشارے پر جگہ جگہ دھماکے کرتے رہیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں تمہارے بے گناہ مسلمان بھائی مرتے رہیں گے۔ میں نہ تو تمہیں کوئی دھوکہ دے رہا ہوں اور نہ ہی اپنی زبان سے پھر رہا ہوں۔ اب یہ معاملات طے کرو کہ نوشے کو کس طرح حاصل کرو گے، کیا خود اسے لے جاؤ گے یا ہم میں سے کوئی اسے پہنچا دے۔ اس کی طرف سے چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر جواب موصول ہوا، میں تھوڑی دیر بعد تم سے رابطہ کروں گا۔ سونیا نے کہا، اس کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ ہم منوشے کو اس کے حوالے کریں گے، ابھی تو وہ یہ دیکھنے گیا ہوگا کہ اس کے ان 5 علاقاروں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ میرا اندازہ درست تھا، وہ اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت سے رابطہ کر کے ان 5 خود کش حملہ آوروں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اس کے ماتحت نے بتایا، ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے وہ علاقار ہمارے تنویمی عمل کے اثر سے نکل گئے ہیں۔ اس نے حکم دیا، نکل جانے دو، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہت خوب فرحاد، ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے، ادھر تم نے میرے علاقاروں کا پتہ صاف کر دیا۔ میں نے جواب میں لکھا، اگر اپنا مطالبہ تسلیم کروانا چاہتے ہو تو اب وہاں کوئی گڑبڑ نہ کرنا، تم نے کہا تھا نوشے کو حاصل کرنے کے بارے میں اپنا طریقہ کار پیش کرو گے۔ ہاں میں سوچ رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر اسے اپنی طرف بلاؤں گا، تھوڑا انتظار کرو۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ ہم انوشے کی طرف سے مطمئن تھے، یہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ آئندہ اسے کچھ نہیں ہوگا، دشمنوں کو بہت کچھ ہونے والا تھا۔ ایشور بہت محتاط رہ کر اسے اپنی طرف بلانا چاہتا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ کتنا ہی محتاط رہ کر شامت کو بلاؤ، وہ شامت ہی رہتی ہے، بلانے والے کی ساری خوش فہمیاں دور کر دیتی ہے۔